جی سر، مذاکرات میں کافی پیش رفت نظر آ رہی ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں عرفان، آپ ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں، تو آپ سے میری بہت توقع ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ وہ اس مذاکرات کو احسن طریقے سے انجام دیں گے. جی انشاءاللہ میں ان کی توقع کی بڑی قدر کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب بڑے سنجیدہ مزاج شخصیت ہیں، اور اگرچہ وہ ہماری جو پی ٹی آئی نے مذاکراتی ٹیم اپنی نامزد کی ہے اس کا حصہ نہیں ہے، ہوتے تو ہمیں اور بھی خوشی ہوتی، لیکن جو ارکان نامزد ہوئے ہیں وہ بھی اچھے ہیں اور اپنا مقدمہ خوش اسلوبی سے پیش کر رہے ہیں. اور ہم بھی اب انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ہیں، گیند ہمارے کورٹ میں ہے، ہم اس پہ غور و خوض کا عمل شروع کر رہے ہیں 1-2 دنوں کے اندر. اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز کے خاتمے پہ ہم اپنا رد عمل لے آئیں گے، تو انشاءاللہ لے آئیں گے. انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ میں فکر مند ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جو ماحول بنا ہوا ہے کہ آپ جو جوڈیشل کمیشن کا انہوں نے کہا ہے مطالبات میں، وہ لگ نہیں رہا، وہ کہتے ہیں وہ اس پہ پورا کریں گے. انہیں اس طرح کی پیش بینی نہیں کرنی چاہیے، نہ کوئی بدگمانی کرنی چاہیے. ہم نے ایک نیتی کے ساتھ سب کچھ سوچ رہے ہیں اور سوچ سمجھ کے جواب دیں گے. جی شکریہ. نہیں ہوئی جس نے جواب مرتب کرنا ہے، تو جواب کہاں سے آ گیا؟ اس کا جو کل امکان ہے کہ وہ کمیٹی بیٹھے گی، ذیلی کمیٹی کل نہیں بیٹھے گی تو پرسوں بیٹھ جائے گی. 1-2 دنوں کے اندر اس کا اجلاس ہونا ہے، جو جواب کے ابتدائی خطوط تیار کرے گی، اس پہ ڈسکشنز ہوں گی، اور ودن 7 ورکنگ ڈیز ہم اس کو فائنل شیپ دیں گے اور اپنی لیڈرشپ سے اس کی اپروول لیں گے. اور انشاءاللہ جب 7 ڈیز ختم ہوں گے، 27 ہوگی یا 28 ہوگی یا 29 ہوگی، تو ہم جو اجلاس بلایا جائے گا اس میں پیش کر دیں گے. آپ کی کوشش کیا ہے، جو کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بڑے ذمہ دار ہیں آپ کے حوالے سے اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کامیاب بنائیں؟ جی انشاءاللہ میری بھی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے. اس وقت پارٹی کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ قائم مقام چیئرمین ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. اگرچہ وہ مجھے حیرت ہے کہ انہیں کمیٹی میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، لیکن اینی ہاؤ پھر بھی وہ ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں چیئرمین ہونے کے ناطے، اور ان کی توقعات پہ انشاءاللہ ہم پورا اترنے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو شامل کیا جانا چاہیے؟ میں ایک چیئرمین کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ہوتے، لیکن کوئی مصلحت ہو کہ انہیں ان کی سیاسی مصروفیات شاید زیادہ ہوں گی، تو جو بھی ہے ان کو پارٹی کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم بھی رہنمائی لیتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے، تو انشاءاللہ مل جل کے کوشش کریں گے. آپ اپنی طرف سے شامل سوال آپ کا میں نے سنا. حکومت کہہ رہی ہے معاملہ سب جوڈیشل ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن ایسی صورت میں نہیں بن سکتا. ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پہلے اس کا جواب. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، پہلے تو میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے اس کی ابھی تردید آئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے افواہی ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ فیصلہ ہونا چاہیے، جلد ہونا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. کمیشن کے لیے سب کو ایگریسو موڈ اڈاپٹ نہ کرتے ہوئے پولائٹ موڈ پہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بات کر کے کمیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، تاکہ مذاکرات کامیاب ہو، اور مذاکرات کی کامیابی بڑی ضروری ہے. اس کے لیے جو ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے، شاید اس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بیک ڈور اور فرنٹ ڈور. دیکھیں مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، ایک میٹنگ کو اتنے دل پہ نہیں لینا چاہیے جس کی وجہ سے آپ سب کچھ بولے. وہ لا اینڈ آرڈر پہ ایک میٹنگ کو مذاکرات آپ نہیں کہہ سکتے. یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو میٹر عدالتوں میں اس پہ کمیشن نہیں بن سکتا، ضرور بن سکتا ہے. لا میں کوئی ایسی قطعاً نہیں ہے. انڈیا میں جب گجرات کے رائٹس ہوئے تھے اس پہ کمیشن بنے تھے، جب بمبے میں بابری مسجد کا ہوا تھا اس پہ بھی کمیشن بنے تھے، کرناٹکا میں ایک چرچ جلایا گیا تھا اس پہ بھی کمیشن بنا تھا. اسی طریقے سے پہلے بھی ایسے کمیشن بنتے رہے انڈیا میں، تو یہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں، اور اس میں کئی چیزوں کا تعین ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں، ٹرمپ آ گئے ہیں سر، ٹرمپ آ گئے ہیں. سر ٹرمپ آئے ہیں، آپ پر امید ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے حکومت کا رویہ نرم ہوگا، اور جس طرح پی ٹی آئی خوش نظر آتی تھی. ٹرمپ آفٹر آل امریکن پریزیڈنٹ ہے، وہ کوئی ولیج کونسل کا چیئرمین نہیں ہے، جہاں سے فرق نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کی سپریمیسی آئین اور عدلیہ پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور خان صاحب کو جو ریلیف ملے گا انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کوٹوں کے ذریعے ملے گا، آئین قانون کے مطابق ملے گا، عوام کے منشے کے مطابق ملے گا. انشاءاللہ جو کچھ ملے گا خان صاحب کو
यहाँ से मिलेगा। पीपल्स पार्टी कहती है 8 फरवरी पे भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, आप क्या कहते हैं? जो जिस पीछे फिलहाल जो हमारे मुतालबात हैं वो 2 मुतालबात है, एक कमीशन बनाना और दूसरा रिहाई होना। तो कमीशन पहला है कि कमीशन पे अगर अंदिया देते हैं कि नहीं हम बनाने को तैयार है, फिर हम आगे चलेंगे और इस पे कमीशन होना चाहिए। कौन से मुज़ाकरात रखेंगे? बात तरीकी कह रहे हैं हमारे मुज़ाकरात रखें या वो मुज़ाकरात रखें, कौन से रखेंगे? मैं एक सवाल कर लूँ सर, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, आप पाकिस्तान की एक मकबूल जमात के चेयरमैन हैं, लेकिन गलत फहमी यहाँ से पैदा हुई जब आपका एक स्टेटमेंट चला या एक मीडिया में इम्प्रेशन गया कि जी PTI का कोई मुकमका हो गया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ की वो शबाना रोज़ मेहनत काम आई और वहाँ से एक सिक्योरिटी ज़राए से वजाहत आई। आज आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पे अमूर पे बात हुई, उस दिन आप कह रहे थे कि सियासी अमूर नहीं, पे मैंने खान साहब अच्छा, का मैंने मौक़िफ़ बताया कि खान साहब को रिहा करें। नहीं देखो, मैंने उस दिन भी मीडिया से बात नहीं की थी, जब जेल में थे तो जेल के अंदर, जेल के गेट पे या उससे बाहर मैंने कोई मीडिया से बात नहीं, वो खान साहब ने इंटरेक्शन किया था। आज भी मैंने वही कहा है जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, मुलाकातें होती रहती है इस तरह, अगर किसी की मुलाकात होती है तो इससे एक चिमगोइयाँ नहीं होने चाहिए कि ऑल ऑफ सडन कुछ बड़ा ही चेंज हो गया। सर अफवाहें तो 3 मीटिंग्स की हैं, अफवाहें 3 मीटिंग्स की हैं, आप एक मीटिंग की बात कर रहे हैं। सर आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे और आपके मुज़ाकरात भी शुरू हो गए? नहीं देखो, मुज़ाकरात अभी एक मीटिंग को हम मुज़ाकरात ना कहें, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो नहीं PTI ख्वाहिश तो ज़ाहिर करती थी ना सर। इरफान सदीकी कह रहे हैं ये मुज़ाकरात रखने पड़ेंगे या वो मुज़ाकरात? देखिए, एक मुज़ाकरात को दिल पे, एक मीटिंग को दिल पे इतना ना ले, इस मुज़ाकरातों को कामयाब कर ले। मैं ये कहूँगा कि वो बड़े रिस्पांसिबल पर्सन है इरफान सदीकी साहब, और हुकूमती कमेटी का तर्जुमान में उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन मुज़ाकरात को कामयाब करें। हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि इन मुज़ाकरात को हम कामयाब बनाएं। ये जमहूरियत और मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है।